بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں ہے حلال، جائز نہیں، لاکم تمہارے لیے، ان تارثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، ان تارثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ، نساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ ہی تم روکو ان عورتوں کو، لتذہبوا، کہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے مہر، اس میں سے کچھ لے لو، اس نیت سے ان کو نہ روکو، الا مگر صرف اور صرف یہ کہ ان یاتینا، کہ وہ آتی ہیں، بفاحشات مبینات، کھلم کھلا واضح طور پر بے حیائی کی طرف، مگر صرف اس صورت میں کہ وہ صریح بے حیائی کا کام کرے، وعاشروہن بالمعروف، اور برتاؤ کرو ان سے، وعاشروہن، ان سے سلوک کرو، ان سے برتاؤ کرو، بالمعروف، اچھا، فَإِن کَرِہْتُمُوہُنَّ، اور پھر اگر وہ ناپسند ہوں تم کو، یا تمہیں پسند نہ آئیں، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ان تکرہوا، کہ تم ناپسند کر رہے ہو، شیئا کچھ، وَیَجْعَلَ اللہِ فِیہِ، اور کر دے اللہ تمہارے لیے اس میں، خیرًا کثیرا، بہت بھلائی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ شان نزول۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے اقارب کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر دیے انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے، یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر لے لیتے، یا انہیں قید کر رکھتے، اور جو وراثت میں ان کو حصہ ملتا تاکہ وہ اس کو دے کر ان سے رہائی حاصل کریں، یا انہی کی قید میں مر جائیں تو یہ ان کے وارث ہو جائیں، غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہو جاتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے اس سے بدسلوکی کرتا ہو کہ وہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، اسی طرح اس عورت کو معلق رکھتے کہ وہ نہ تو ان کے پاس آرام کر سکتی اور نہ ہی دوسری جگہ ٹھکانہ بنا سکتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ وہ اپنے مورث کی بیوی کو نہ روکیں۔